السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف متحدہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے دوبارہ کارروائی کا آغاز سنیچر کی صبح 10:30 بجے ہوا۔ قومی اسمبلی کے اتوار کو ہونے والے اجلاس کا آغاز ایوان میں موجود ارکان کے خطاب سے ہوا، جس میں حکومت اور حزب اختلاف کے ارکان شامل رہے۔ تاہم اپوزیشن ارکان کی جانب سے مسلسل ووٹنگ کے نعرے لگائے جاتے رہے۔ دن بھر جاری رہنے والے اجلاس کی کارروائی میں اس وقت تناؤ بڑھ گیا جب ووٹنگ کرانے کے مطالبات میں شدت آ گئی۔ اس سب کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے اپنی نشست سے خطاب کرتے ہوئے ووٹنگ کرانے سے انکار کرتے ہوئے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ اجلاس کی بقیہ کارروائی ایاز صادق جاری رکھیں گے، جس کے بعد ایاز صادق نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا عمل شروع کیا، جس کے مکمل ہونے کے بعد اعلان کیا کہ تحریک عدم اعتماد 174 ووٹ سے کامیاب ہو گئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کا اعلان کرنے کے بعد ایاز صادق نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے کہا کہ وہ ایوان سے خطاب کریں۔ شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے، ایک نیا دن آنے والا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف جس وقت تمام قائدین کا شکریہ ادا کر رہے تھے تو ایوان میں موجود اراکین مسلسل ٹیبل بجاتے رہے۔ شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، کسی کو بیجا جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک افسوسناک دن ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ایک اچھے انسان کو گھر واپس بھیج دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد ایوان سے خطاب کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آج 10 اپریل 2022 کو ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ 3 سے 4 سال اس ایوان کا رکن رہا ہوں اور جتنا اس عرصے میں سیکھا شاید زندگی بھر نہیں سیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پاکستان کے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خواب دیکھنا نہ چھوڑیں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے سپریم کورٹ کے حکم پر منعقد ہونے والا قومی اسمبلی کا آج کا اجلاس غیر معمولی رہا۔ عمومی طور پر جیسے اجلاس میں کشیدگی ہوتی ہے یا طعنہ بازی ہوتی ہے، آج ایسا نہیں تھا۔ چند حکومتی اراکین نے بد تہذیبی کی کوشش کی، لیکن حکومتی وزراء نے انہیں روک دیا۔ مجموعی طور پر اجلاس میں قدر خوشگوار اور مثبت رویہ تھا۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین تقریروں کے ذریعے چٹکلے چھوڑتے رہے، لیکن اس میں تلخی نہیں بلکہ مزاح کا عنصر تھا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے کی صبح 10:30 بجے جب شروع ہوا تو شہباز شریف کی تقریر کے دوران تحریک انصاف کے اراکین چور اور چپ کرو کے نعرے لگاتے رہے۔ مسلسل ڈیسک بجا کر دخل اندازی کی گئی اور تحریک انصاف کی اسما حدید بھی شور کرتی رہیں۔ ایوان میں اتنا شور ہو گیا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تحریک انصاف کے رکن اسمبلی عطا اللہ اپنی نشست پر کھڑے ہو کر لقمے دیتے رہے کہ شکریہ میں امریکہ اور اپنے لانے والوں کا نام بھی لو۔ دوسری جانب اپوزیشن نے شہباز شریف کی تقریر میں اسپیکر پر تنقید اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذکر پر ڈیسک بجا کر داد دی۔ اسپیکر نے کہا کہ جو عدالت کا حکم ہے اس کی روح کے مطابق اس پر عمل ہوگا۔ اس کے بعد فلور شاہ محمود قریشی کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم جمہوری انداز سے حالات کا مقابلہ کریں گے اور کوئی آئین شکنی نہیں ہوگی۔ 34 منٹ اجلاس جاری رہنے کے بعد اسپیکر نے 12:30 بجے تک وقفہ کر دیا۔ اجلاس میں وقفے کی طوالت کے باعث سب اکتانا شروع ہو گئے۔ پریس گیلری میں موجود صحافی بھی شدید تھکے ہوئے دکھائی دیے۔ پاس بیٹھے صحافی نے تبصرہ کیا کہ حکومت ان کو آج تھکا کر عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائے گی۔ وقفے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تحریک انصاف کے رکن اسمبلی اسما حدید نے اپنی نشست پر بیٹھ کر پلے کارڈز بنانا شروع کر دیے، جن پر امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے اور ضمیر فروش کے نعرے لکھے تھے۔ 3.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو اسپیکر اسد قیصر کے بجائے پینل آف چیئر امجد خان نیازی نے صدارت سنبھالی۔ شاہ محمود قریشی نے دھمکی آمیز متنازع خط کا ذکر کر دیا۔ شاہ محمود قریشی نے جب کہا کہ آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے تو اپوزیشن کی جانب سے آواز آئی انشاءاللہ۔ اس پر شاہ محمود قریشی نے پلٹ کر کہا کہ آپ بھی نہیں ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے دوران حکومتی وزراء کی عدم دلچسپی ظاہر ہوئی اور وہ ایک دوسرے
دوسرے سے گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران اپوزیشن نے نعرے لگائے کہ ووٹنگ کروائیں تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ شاہ محمود قریشی کے خطاب کے دوران ایوان کا ماحول جلسہ گاہ کا منظر پیش کرنے لگ گیا جب انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ صحافیوں نے تبصرے کیے کہ شاہ محمود قریشی کے خطاب سے ایک بات کنفرم ہو گئی کہ اگلی اپوزیشن بہت زبردست ہوگی۔ خطاب کے دوران ہنسی اور چٹکلے اپوزیشن کی جانب سے آئے، جس کا شاہ محمود قریشی نے ہنسی مذاق میں جواب دیا۔ بلاول بھٹو کے خطاب کے دوران جب انہوں نے کہا کہ قومی پارلیمانی سیکیورٹی میٹنگ میں شیریں مزاری موجود تھا تو اس جملے پر حکومتی اراکین کی طرف سے ہوٹنگ ہوئی۔ شیریں مزاری نے ہاتھ کھڑا کر کے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے مجھے مرد بنا دیا ہے، تھا کا صیغہ استعمال کیا ہے، انہیں مرد اور عورت کی پہچان ہونی چاہیے۔ ایوان اس بات پر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کو کم سے کم احترام سے بولنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے مرد بنا دیا، ان کو عورت اور مرد کی پہچان ہونی چاہیے، عورت اور مرد کی پہچان ہونی چاہیے۔ بڑا افسوس ہے کہ ان کو فرق ہی نہیں، مرد اور عورت کا پہچان نہیں ہے۔ یہ بدتمیزی ہوئی ہے، پلیز ٹیل ہم ٹو فکس دس۔ جی پھر خواجہ سعد رفیق کے خطاب کے دوران تحریک انصاف کے رکن عطا اللہ نے مداخلت کی اور گالیاں بھی دیں۔ اس پر حکومتی وزراء اسد عمر اور دیگر نے انہیں اس بد تہذیبی پر مبنی رویے پر خاموش کرانے کی کوشش کی۔ اسد عمر کی تقریر سے پہلے اسد قیصر نے واپس آ کر اپنی نشست سنبھالی۔ آج کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان بھی شریک ہوئیں اور مہمانوں والی گیلری میں بیٹھیں۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آئین کی بالادستی اور پاسداری ہر پاکستانی شہری پر فرض ہے، چاہے وہ لاڈلا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مزید تفصیلات آ رہی ہیں جو ساتھ ساتھ پیش کی جاتی رہیں گی۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔